میری چھوٹی سالی کا رشتہ ہو گیا اور اس کی شادی میں صرف 20 دن باقی رہ گئے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس اتنی آمدنی نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو شاپنگ کروا سکوں۔ میری بیوی بہت ضدی تھی، اسے کپڑے، جوتے اور میک اپ خریدنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ میں ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ آج میں آفس سے آیا تو میرا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا، اوپر سے میری بیوی مجھ سے ضد کرنے لگی کہ مجھے شاپنگ پر لے کر جاؤ۔ بعد میں درزی کے پاس کپڑے سلائی کے لیے بھی لے کر جانا ہے اور میں اپنی بہن کی شادی پر اچھے کپڑے نہیں پہن سکوں گی۔ آپ مجھے آج ہی بازار لے کر جائیں۔ میری بیوی کی بات سن کر میں اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن میرا ذہن ابھی تک آفس کے کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ گھومتی پھرتی مجھے ایک جوتوں کی دکان پر لے گئی۔ اس دکان میں سٹائلش اور کافی مہنگے اور برانڈڈ جوتے تھے۔ بیوی کہنے لگی، میں شادی سے پہلے بھی یہیں سے جوتے خریدا کرتی تھی۔ اس دکان کا مالک مجھے بہت کم پیسوں میں جوتے دے دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایک جوتا خرید لو، لیکن 2000 سے زیادہ مہنگا جوتا مت لینا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ مگر بیوی نے میری بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ دکاندار سے بہت ہی مہنگے مہنگے جوتے نکلوا رہی تھی اور دکاندار بڑی دلچسپی سے میری بیوی کو جوتے پہنا رہا تھا، جبکہ دکان کے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چہرے پر داڑھی نہیں تھی مگر بوڑھا لگ رہا تھا، بالوں میں سفیدی تھی۔ وہ آدمی میری بیوی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو لگتا جیسے وہ آدمی میری بیوی کو پہلے سے جانتا ہو، لیکن بیوی کا رویہ ہرگز ایسا نہیں تھا، وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ آدمی بار بار میری بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اسے اس طرح دیکھنا اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے بیوی کو اشارہ کیا کہ ہمیں جلدی دکان سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ مجھے یہاں کا ماحول بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن کیا کرتا، میری بیوی نے بہت زیادہ ضد پکڑ رکھی تھی۔ کہنے لگی، میں یہاں سے کوئی اچھا سا جوتا خرید کر ہی جاؤں گی، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک دوست کا فون آنے لگا، وہ مجھے کسی کام کے لیے بلا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنی شاپنگ بند کرو، ہمیں گھر جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں نے جوتے پسند کر لیے ہیں، آپ بل دے دیں۔ جب میں نے بل پر نظر ڈالی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ بیوی نے 2 جوتے خریدے تھے اور 10,000 کا بل بن چکا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میری جیب میں صرف 5,000 روپے ہیں اور تم نے 10,000 کی شاپنگ کر لی۔ میں یہ سارا بل کیسے ادا کروں گا؟ ہوش میں آؤ، ایک جوتا واپس کرو۔ میری بات سن کر بیوی وہیں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں جوتے میری پسندیدہ ہیں، میں ہرگز یہ واپس نہیں کروں گی۔ آپ اس کا بل دے دیں ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ بیوی کی ہٹ دھرمی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ بسمہ، آج تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم پہلے اتنی ضدی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، بس جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، میں اپنی بہن کی شادی پر یہی جوتے پہنوں گی اور مجھے کسی اچھی سی شاپ سے 2 سوٹ بھی لے کر دیں۔ اس کی بات سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی ضدی اور باغی نکلے گی۔ میں نے کہا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں لے کر دوں گا، چلو گھر۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے دکان سے باہر نکالنے کی کوشش کی مگر بیوی نے وہیں تماشا کھڑا کر دیا۔ کہنے لگی، تم مجھے زبردستی نہیں لے کے جا سکتے، یہ جوتے لو ورنہ میں یہیں بیٹھی رہوں گی۔ دکاندار اس بات سے باقاعدہ طور پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے بیوی کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی، پھر اس نے مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ جب سے شادی ہوئی ہے تم نے مجھے کبھی میری پسند کی کوئی چیز لے کر نہیں دی۔
میں نے تم سے آج تک مانگا ہی کیا ہے، 2 جوتے کیا لے لیے، تمہارا رنگ ہی اڑ گیا۔ بیوی کی بدتمیزی مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور میں نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا۔ بیوی نے فوراً اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا اور مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ پورے بازار میں تماشا لگ گیا۔ میں اسے گھسیٹنے لگا تو وہ اور زیادہ تماشا بنانے لگی۔ بڑے بازار میں اس نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دیں۔ غصے میں میرے منہ سے 3 بار طلاق کا لفظ نکل گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بت بن کر رہ گئی اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہماری طلاق ہو چکی تھی۔ اتنا مضبوط رشتہ چند لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے ایسا قدم اٹھا لوں گا، لیکن ہم دونوں ہی غصے کے بہت تیز تھے۔ طلاق واقع ہو چکی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میری بیوی نے مجھے نفرت بھری نظر سے دیکھا اور کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے کمصرف نکلو گے۔ اب تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہوگا۔ سب لوگ ہم پر باتیں بنا رہے ہیں۔ ایک آدمی نے جوتوں کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ سب ہمارا تماشا دیکھ چکے تھے۔ میں نے بیوی سے کہا، مزید یہاں کھڑے ہو کر تماشا نہ بناؤ۔ ویسے بھی اب وہ نرم پڑ چکی تھی۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بسمہ کا روتے روتے برا حال تھا۔ میں اسے تسلی بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے ابھی بھی دکانداروں کی باتیں تیر کی طرح دل پر چبھ رہی تھیں۔ ایک دکاندار یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اب تو یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں۔ ابھی تک میں نے اپنی بیوی کے میکے والوں کو اس بات کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ ہم ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان زمانہ آئے اور ہم الگ ہو جائیں۔ میری بیوی کے گھر والے کیا سوچیں گے؟ میں کتنا کمصرف انسان ہوں جس نے ان کی بیٹی کو صرف 5 مہینے بعد ہی طلاق دے دی۔ بسمہ ساری رات روتی رہی۔ ہمارے دلوں میں پرانی یادیں بھی تھیں اور آنے والے وقت کا خوف بھی۔ صبح 7 بجے میری بیوی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ایک شوپر پکڑے کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، کل جھگڑے کے وقت میں یہ جوتوں والا شوپر اٹھا کر گھر لے آئی تھی۔ دکاندار کو شاید یہ لگ رہا ہوگا ہم میاں بیوی نہیں ہیں اور ہم نے طلاق کا ڈرامہ کیا تاکہ مہنگے جوتے لے کر دکان سے بھاگ سکیں۔ اس کی بات میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگی۔ دل چاہا کہ جوتے جلا دوں۔ انہی جوتوں کی وجہ سے میں ایک دوسرے سے ہم دونوں دور ہو گئے تھے۔ بیوی نے کہا، تم جاؤ اور یہ جوتے واپس دے آؤ۔ اس نے بات تو کہہ دی، لیکن میرے لیے دکان پر جانا آسان نہیں تھا۔ میں پریشان بھی تھا اور شرمندہ بھی۔ میں اس دکاندار کا سامنا کیسے کرتا جو یہ جانتا تھا کہ جوتوں کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ بہرحال میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے دکاندار سے کہا، میرے پاس ابھی بھی پیسے نہیں ہیں۔ انہی جوتوں کی وجہ سے ہماری طلاق ہوئی ہے اور آج بھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس لیے یہ جوتے واپس رکھ لو۔ میری بات سن کر دکاندار بولا، ارے بھائی، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بیٹھو، چائے پانی پی کر جانا، تمہارے لیے کچھ منگواتا ہوں۔ اور ویسے بھی اب تو تمہاری بیوی سے طلاق ہو چکی ہے، میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا، لیکن میں کیا کرتا؟ گھر جاتا تو وہاں بھی ایک عجیب سی وحشت اور سناٹا تھا جسے میں چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ میری بیوی جو کل تک میری ہمسفر اور شریک حیات تھی، آج میرے لیے غیر محرم بن چکی تھی۔ وہ آدمی مجھے دکان پر بٹھا کر سمجھانے لگا کہ میں تمہیں اس مسئلے کا حل بتا سکتا ہوں جس سے نہ تمہاری بدنامی ہوگی اور نہ رسوائی، اور تم دوبارہ اپنی بیوی کے لیے حلال ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ میں نے کہا، تم کوئی مفتی ہو؟ وہ بولا، میں مفتی نہیں ہوں، مگر میرے والد عالم دین تھے، مجھے ان معاملات کا علم ہے اور میں جانتا ہوں کہ طلاق کے بعد اگر میاں بیوی دوبارہ ایک ساتھ رہنا چاہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں واقعی پر امید ہو گیا اور میرا سارا غصہ اتر چکا تھا۔ میں نے کہا، تم واقعی میری مدد کر سکتے ہو؟ میں تو بس یہی جانتا ہوں کہ طلاق ہو جائے تو میاں بیوی کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس نے کہا، ہاں، مگر اس کی ایک صورت ہوتی ہے، اگر بیوی کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے اور وہ آدمی کچھ دن بعد اسے طلاق دے دے تو حلالہ کے بعد وہ دوبارہ پہلے اپنے شوہر میں حلال ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میری امید بھی جاگی اور پریشانی میں بھی اضافہ ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری بیوی تم پر حرام ہو چکی ہے اور اب یہ خاندان والوں کو نہیں پتہ، اسی لیے تمہیں شرعی قوانین کو مد نظر رکھ کر اپنی بیوی کا نکاح خود کروانا پڑے گا۔
یہ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ بات تو واقعی اس کی صحیح تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا ہوگا، اور ایسا کوئی قابل بھروسہ آدمی یہ کام کر سکے۔ میں نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا، بھائی برا نہ مانو تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں؟ جی ضرور، تم میرے بھائیوں جیسے ہو، اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہارے بھلے کے لیے خود کو اس نکاح کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دکاندار کی نیت پر ایک لمحے کو شک ہوا، لیکن اگلی بات جو اس نے کی اس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ کہنے لگا، تم میرے گھر چل کر میری ماں سے مل سکتے ہو، میری ماں بستر مرگ پر ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری ماں صرف 15-20 دن زندہ رہے گی۔ میری ماں کی شدید خواہش ہے کہ میں شادی کر لوں، جبکہ میں بھی شادی کے جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ ابھی اس کے گھر والے نہیں مان رہے، مجھے ان کو منانے میں 1 سال لگ چکا ہے، اور بیمار ماں کے ہوتے ہوئے وہ مجھے رشتہ ہرگز نہیں دیں گے۔ مگر میں تمہاری بیوی سے نکاح کر لوں گا، ان کو یہ لگے گا کہ میں نے ان کی خوشی پوری کر دی ہے تو وہ آسانی سے مر سکیں گی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے لگا کہ میری واقعی بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور اپنی ماں کو صرف دکھانے کی خاطر شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس میں برا ہی کیا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ بھائی بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ نکاح کا کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا؟ کیونکہ اگر میری بیوی کے میکے والوں کو پتہ چل گیا تو وہ پھر اسے دوبارہ میرے پاس جانے نہیں دیں گے، اور یہ کام بہت جلد کرنا ہوگا۔ مجھے اپنی بیوی کو واپس اپنے پاس لانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو اس کے میکے والوں کو خبر ہو جائے گی اور میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، میں ایسا ہی کروں گا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میری ماں بیچاری کب اللہ کو پیاری ہو جائے یہ میں بھی نہیں جانتا، تو بس اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، اور اتنے کم وقت میں کوئی مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا، وہ بھی صرف اس لیے کہ میری ماں کی آخری خواہش ہے۔ تم سمجھ گئے ہو نا؟ اس آدمی کی باتیں مجھے سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی کو اس آدمی سے نکاح کا کہہ دوں گا، اور کم از کم اس طرح ہم دوبارہ ایک ساتھ تو ہو سکیں گے۔ دکاندار نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ چند دن بعد میری بیوی کو طلاق دے دے گا اور اپنی ماں کو یہ کہے گا کہ اس کی بیوی اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ یہ بات سب سے بہترین تھی، اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکے گا اور ہمارے بیچ میں کیا ہوا ہے، اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ میں گھر آیا، میری بیوی نے دروازہ کھولا مگر مجھ سے سلام بھی نہیں کیا اور اندر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو بسمہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن دیکھو یہ خوشخبری ہے۔ میں نے اسے روکا تو وہ کہنے لگی، خوشخبری؟ تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، اور تمہیں خوشخبری سوجھ رہی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں، اور یہ بات میں نے تفصیل سے ایک آدمی سے کی ہے۔ میں نے جب اپنی بیوی کو بتایا تو اس کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی امید کی چمک لوٹ آئی، اور وہ کہنے لگی کہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر تم چاہو اور اجازت دو تو میں چند دن کے لیے تمہارا نکاح ایک آدمی سے کروا دوں گا، چند دن بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تم میری ہو جاؤ گی، ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے، ہماری محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے آج تک تمہارے سوا کسی کا سایہ بھی خود پر نہیں پڑنے دیا، میں کسی اور سے نکاح کیسے کر لوں؟
اسے شوہر والے حقوق کیسے دے دوں؟ یہ تو میرے لیے مرنے کے برابر ہے۔ میں ایسے سوچ بھی نہیں سکتی۔ خدا کے لیے مجھے مار دو، لیکن ایسی بات نہ کرو۔ میری بیوی کی وفاداری دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ وفادار تھی، میرے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس وقت ہمارے پاس اور کچھ حل نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیوی کو منایا۔ میری محبت کی خاطر مان تو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، تم نے میری محبت کو پامال کیا۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ صبح مجھے اس کے دکاندار کے پاس جانا تھا۔ میری بیوی بھی تیار تھی، اس نے خود کو برقعے میں ڈھانپ لیا تھا۔ آج اتنا سادہ لباس پہن کر اپنی پہچان بھی چھپا لی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم دکان پہنچ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بیوی تمہارے ساتھ نکاح کرنے پہ مان گئی ہے، لیکن تم وعدہ کرو تم 3 دن بعد اسے طلاق دے دو گے، چاہے تمہاری ماں اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ آدمی نے وعدہ کیا اور کہا وہ ایسا ہی کرے گا، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ ہمیں ایک مسجد میں لے گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو پہلے ہی طلاق دے دی تھی، اس لیے میں خاموش ایک گواہ کی صورت میں بیٹھا رہا۔ میرے سامنے اس دکاندار کا نکاح ہو گیا۔ وہ دکاندار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر چلی گئی۔ اب میری بیوی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اتنی بے چینی اور پریشانی میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میرا ذہن بری طرح سوچوں میں پھنسا ہوا تھا۔ میں گھر تو پہنچا، مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ گھر میں میرا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے خود ہی بازار سے کھانا منگوا کر کھا لیا۔ سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری۔ مجھے آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں، انہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ وہ تو پل پل مرتی ہوں گی۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی۔ میں اس آدمی کی دکان پر پہنچا، مگر دکان بند تھی۔ میں نہ جانے کیوں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر ظاہر ہے اس کا بھی نکاح ہوا تھا، اسے خاندان والوں کو بھی کوئی نہ کوئی جواب دینا ہوگا۔ اگر وہ دوسرے دن ہی دکان پر آ جاتا تو عجیب لگتا۔ اس بات پر میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور واپس گھر آ گیا۔ تنہائی میں وقت گزر رہا تھا، پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگتا اور کبھی مسجد جا کر نماز پڑھ لیتا۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ پھر تیسرے دن میں دوبارہ اس دکان پر گیا۔ میں نے زیادہ بات نہیں کی، بس اس کا نام اور پتہ معلوم کیا۔ مگر آج دکان پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک نے تمہاری بیوی سے اس طرح نکاح کیا ہو؟ ضرور کوئی اور بات ہوگی، تم خواہ بدگمان ہو رہے ہو۔ جب میں نے اسے بتایا کہ تمہارے مالک نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی ماں بیمار ہے، اس نے ان کی خواہش کی خاطر صادر کی ہے اور چند دن بعد میری بیوی کو طلاق دے دے گا، تو وہ کہنے لگا، بھائی تم پاگل ہو گئے؟ میرے مالک کی والدہ تو بالکل صحت مند ہے، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے مالک کسی لڑکی سے محبت کرتے تھے اور وہ لڑکی بھی ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس لڑکی کے گھر والوں نے 5 مہینے پہلے اس کی شادی کہیں اور کر دی تھی۔ اس بات پر مالک کی والدہ پریشان رہتی تھیں۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ تو کیا اس آدمی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ بڑی مشکل سے میں اس کے گھر پہنچا۔ یہ بات مجھے مجبوراً اپنی بیوی کے گھر والوں کو بھی بتانی پڑی۔ انہوں نے مجھے الگ ڈانٹا، لیکن جب ہم دکاندار کے گھر پہنچے تو ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ میری بیوی اس کے پہلو میں خوش و خرم کھڑی تھی۔ بسمہ نے کہا، میں اپنے نئے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اس سے طلاق نہیں چاہیے۔ اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہے، میری ہر ضرورت پوری کی ہے، مجھے عزت دی ہے، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ میں تم جیسے پاگل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے 10,000 روپے کے جوتے کے بدلے مجھے طلاق دے دی ہو۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، کل کو تم مجھے دوبارہ بھی طلاق دے سکتے ہو۔ ویسے بھی میں احسن سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی تم سے کروا دی تھی اور تمہارے ساتھ کر دی، اور تم اتنے بڑے بیوقوف نکلے کہ خود ہی مجھے طلاق دے کر میری شادی احسن سے کروا دی۔ میری بیوی کی باتیں میرے دل پر ہتھوڑے اور تیر کی طرح لگیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی نکلے گی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا، مگر غلطی میری بھی تھی۔ میں نے جلد بازی میں
اتنے خوبصورت بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں، اور پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔